تعوذ کا معنی جاننے کے بعد دوسرے نمبر پر اس سے متعلق چند احکام کو جان لیتے ہیں۔ تعوذ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو یہ پورا ایک کلمہ ہے، یہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، اس لیے اس کو قرآن کریم میں لکھا نہیں جاتا، جیسے آپ دیکھتے ہیں سورتوں کے شروع میں نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ تو قرآن کریم کی آیت یہ نہیں ہے، البتہ اس کو پڑھنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نحل میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کریں تو آپ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ تو اس کا حکم چونکہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کا اہتمام فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم سب بھی اس کو پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کا پڑھنا اکثر فقہا کے نزدیک سنت ہے، تو کسی نے اگر اعوذ باللہ کو ترک کر دیا ہے قرات کے شروع میں، تلاوت کے شروع میں، تو اس نے سنت کو گویا ترک کیا ہے۔ بعض حضرات اگرچہ واجب ہونے کے قائل ہیں، لیکن اکثریت کے نزدیک یہ سنت ہے، اور یہ سنت قرات کی، تلاوت کی ہے۔ تو اب تلاوت یا تو کوئی شخص نماز کے اندر کر رہا ہوگا یا نماز سے باہر تلاوت کر رہا ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص نماز سے باہر تلاوت کر رہا ہے تو اگر وہ تلاوت زور سے کر رہا ہے تو اعوذ باللہ بھی اسی طرح زور سے پڑھ لے گا، اگر وہ آہستہ آواز میں تلاوت کر رہا ہے تو اعوذ باللہ بھی اسی طرح آہستہ آواز سے پڑھ لے گا۔ اسی طرح اگر تلاوت کو درمیان میں چھوڑ دیا، کسی کام کے لیے ضرورت کی وجہ سے چھوڑا، اٹھ کے چلا گیا، یا کسی سے کوئی بات چیت کر لی اور نئے سرے سے دوبارہ وہ تلاوت شروع کر رہا ہے، تو صحیح اور سنت یہی ہے کہ اس کو دوبارہ اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ دوبارہ سے گویا قرات اور تلاوت شروع کر رہا ہے، تو اس کو دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر سے تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ اگر وہ نماز کے اندر ہے اور نماز کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز میں اس کو ثنا پڑھنے کے بعد، جب ثنا ختم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں اعوذ باللہ نہیں ہے، ان کے نزدیک آپ اعوذ باللہ نماز میں نہیں پڑھیں گے، نماز سے باہر تلاوت ہو تو اس میں پڑھ لیں گے۔ تو چونکہ یہ تلاوت کے ساتھ اس کے تابع ہے، تلاوت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اب اگر کوئی شخص اپنی اکیلی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں تو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ قرات کرتا ہے، اور قرات کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح وہ تلاوت کرے گا۔ اگر وہ جماعت کی نماز پڑھ رہا ہے تو جماعت کی نماز میں چونکہ قرات امام کرتا ہے تو اعوذ باللہ بھی امام ہی پڑھے گا، اور مقتدی جو ہے وہ صرف ثنا پڑھ کر اس کو پورا کر کے جو ہے وہ خاموش ہو جائے گا، وہ اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، ہاں البتہ جو ائمہ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ یا دوسرے وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، تو ان کے نزدیک چونکہ سورہ فاتحہ قرات ہے تو اس کے ساتھ پھر ظاہر ہے وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، ان کے نزدیک اس کا پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز میں وہ آ کر دوسری تیسری رکعت میں آ کر شریک ہوا ہے، اس سے ایک دو رکعتیں امام کی چھوٹ گئی ہیں، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اٹھتا ہے اور اپنی نماز پوری کرنے کے لیے، تو چونکہ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے جب اٹھتا ہے تو اب وہ نئے سرے سے گویا قرات کے ساتھ نماز شروع کر رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ شروع میں ثنا پڑھ کر، پھر اسی طرح اعوذ باللہ پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ امام کے پیچھے تو چونکہ وہ نہیں پڑھ رہا تھا سورہ فاتحہ یا قرات نہیں کر رہا تھا تو اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھے گا، اور اپنی نماز کے لیے جب وہ اٹھے گا تو چونکہ اس میں وہ قرات کرتا ہے تو اس کے ساتھ
اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، تو اس کے ساتھ یہ پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح اگر عید کی نماز ہے تو عید کی نماز میں چونکہ پہلے سبحانک اللہم و بحمدک یہ پورا پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تکبیریں کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اب اس میں جو اعوذ باللہ ہے وہ عید کی تکبیرات کہنے کے بعد اس کو پڑھا جائے گا، اس لیے کہ قرات اس کے بعد ہوتی ہے، عید کی جو تکبیریں ہیں اس کے بعد قرات ہوتی ہیں، تو اعوذ باللہ بھی اس کے بعد ہوگی، یعنی جو امام قرات نماز پڑھا رہا ہے تو وہ عید کی تکبیرات سے پہلے نہیں پڑھے گا، بلکہ عید کی تکبیرات ادا کرنے کے بعد جب قرات شروع کرنے کا وقت آئے گا تو پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر الحمدللہ رب العالمین، قرات اسی طرح شروع کر دے گا۔ تو یہ نماز سے متعلق اس کی کچھ ضروری جو ہے وہ باتیں ہو گئیں۔ تیسرے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جو ہم جیسے پڑھتے ہیں یا آپ سب پڑھتے ہیں، یہی الفاظ زیادہ مشہور ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہیں۔ بعض ائمہ اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے بعض حضرات کہتے ہیں یوں پڑھنا چاہیے استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کو ہمارے ہاں فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ میں اسی کو پسند کیا گیا ہے کہ اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح بعض ائمہ یوں کہتے ہیں کہ یوں پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ العظیم السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بعض کہتے ہیں یوں پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الغادر، بعض نے کچھ اور الفاظ بھی ذکر کیے ہیں، لیکن جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں جو معروف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث میں ثابت بھی ہیں، اور یہی زیادہ بہتر الفاظ ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ تعوذ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنا چاہیے، تو اس طرح پڑھ کر آگے تلاوت جو ہے وہ شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل